بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک نئے ٹاپک کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ دنیا میں ایک شور سا اٹھا ہوا ہے کہ ایک نیا کرونا وائرس آیا ہے جو انتہائی خطرناک ہے، اور چونکہ سوشل میڈیا نے چسکے لینے ہوتے ہیں اور سوشل میڈیا اب ہر شکل میں آ رہا ہے، میں یہ تو مان رہا ہوں ایز اے سائنسدان کہ یہ ویریئنٹ جو ہے نیا ہے، لیکن میں یہ سائنس کی بنیاد پہ، اپنے تجربے کی بنیاد پہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ خطرناک ہے۔ کیوں؟ میں بتاتا ہوں۔ پہلے تو یہ ہے کہ جب بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کی تبدیلی کتنی ہے اور کتنے پرسنٹ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 50 اس کے امائنو ایسڈ تبدیل ہوئے ہیں، اور 50 میں سے اس کے 30 امائنو ایسڈ جو ہیں وہ اس کے اسپائک پروٹین کے اوپر ہے۔ اب اس 50 کی وجہ سے کیا یہ کوئی کرونا وائرس SARS-CoV-3 آ گیا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ میں اگر دیکھوں تو اس کے پرانے جو نئے وائرس بننے کے اندر کم از کم کتنی تبدیلی ہو جائے، یہ موجودہ ہمارا کتنی تبدیلی ہونی چاہیے۔ ہمارا جو موجودہ وائرس ہے یہ پچھلے جو مرس وائرس تھا اس سے کم از کم 79% جو ہے وہ سملر ہے، اور اس کے ساتھ تقریباً 20% اس کے اندر تبدیلی ہو تو یہ نیا وائرس آتا ہے۔ جب اگر اس کے اندر جو SARS-CoV-1 تھا وہ کم از کم اس سے 45% تبدیل ہے، یعنی 45% اس کے امائنو ایسڈز تبدیل ہیں۔ اب اس میں یہ وہاں جو کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، کرونا وائرس جو 2 یہ پھیلا ہوا ہے، اس میں اور موجودہ ویریئنٹ میں کتنی تبدیلی، آپ میتھمیٹکس کر لیں۔ دیکھیں اس وائرس کی پوری ایک لمبی چین ہے، وہ کوئی بہت بڑا وائرس ہے، 30,000 بیس پیئرز ہے، 3 بیس پیئرز ملتے ہیں تو ایک امائنو سے ملتا ہے۔ اور اگر ہمیں دیکھوں کہ صرف اسپائک پروٹین کے اندر جو بتایا جا رہا ہے 3,381 بیس پیئرز ہیں، اور میں اگر اس میں امائنو ایسڈ دیکھوں تو تقریباً کوئی 1100-1200 کے قریب امائنو ایسڈ بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تبدیلی کتنی ہوئی ہے اس کے اندر؟ 30 امائنو ایسڈس۔ تو اگر 30 ملٹیپلائی بائی 30 ڈیوائڈیڈ بائی 1200 ملٹیپلائی بائی 100 تو بتائے یہ 3% ہی تبدیلی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کیلکولیشن کے مطابق کوئی نیا سٹرین نہیں ہے، نئی وبا نہیں آئی، کیونکہ ہارڈلی اس کے اندر 30% تبدیلی آئی ہے، اور اس کی 96 to 97% اس کی وہی شکل ہے جو پرانی ہے۔ اب ایک بات، یہ تو بات کلیئر ہوگی کہ اس کی تبدیلی کی شرح وہ نہیں ہے کہ جو کوئی نیا وائرس آئے۔ اب یہ ریپڈلی کیوں پھیل رہا ہے؟ یہ ایک بات کہا جاتا ہے کہ یہ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اب جو تیزی سے پھیل رہا ہے، اس تیزی سے پھیلنے سے اس کا ایک جو S1 اور S2 کے درمیان کچھ امائنو ایسڈز ہیں ایسے ہیں جس کے اوپر ہماری انزائم TMPRSS2 جو ہے ہماری، وہ کٹ کرتی ہیں فیورین کلیویج سائٹ کے ساتھ۔ جیسے S1 اور S2 علیحدہ ہو جاتے ہیں، جب S1 اور S2 علیحدہ ہو جاتے ہیں S1 اٹیچ ہوتا ہے اور وہ S2 کے ساتھ یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں۔ S1 کا کام صرف اٹیچ ہونا ہوتا ہے، S2 کا کام ہوتا ہے سیل کے اندر داخل ہونا ہے۔ وہ جتنا تیزی سے S1 اور S2 علیحدہ ہوں گے وہ وائرس اتنا تیزی سے سیل کے اندر جائے گا اور پرولیفریٹ کرے گا۔ یہ تو میں نے مان لیا کہ اس کے اندر جو امائنو ایسڈ کی تبدیلیاں ہیں وہ S1 اور S2 کو چٹکی سے علیحدہ کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر دیکھیں تو اس کا R0 کیا ہے؟ میں R0 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک وائرس جو ہے ایک مریض کتنے دوسرے مریضوں کو پھیلا سکتا ہے۔ R0 کا مطلب ہوتا ہے اس کی ریجنریشن، اس کی گروتھ ریٹ کتنا ہے۔ پچھلا وائرس دیکھوں تو اس کے اندر جو گروتھ ریٹ تھا 2 to 5 to آلموسٹ 8% تھا، یعنی آلموسٹ ایک پیشنٹ 8 اور پھر 8 آگے 8 ملٹیپلائی کرتے چلائیں تو اس کا R0 جو ہے 2 ہے۔ اب آپ خود دیکھیں کہ کیا یہ تیزی سے پھیلے گا یا ڈیلٹا تیزی سے پھیلے گا۔ اب چونکہ ڈیلٹا آہستہ آہستہ نیچے جا رہا ہے
ختم ہو رہا ہے، اور ایک نیا وائرس آیا ہے، اس نئے وائرس کے ساتھ جو اس کو ظاہر ہے آہستہ آہستہ ریپلیس کرے گا۔ تو دو باتیں، ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر وہ تبدیلی اس وقت تک نہیں ہے کہ یہ کوئی نیا وائرس ہے، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کا R0 اتنا خطرناک نہیں ہے کہ یہ اس پچھلوں سے تیزی سے پھیلے گا۔ ہو سکتا ہے تیزی سے پھیلے، لیکن اس حد تک تیزی سے پھیلنے والا وائرس خطرناک نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں تبدیلی آ گئی۔ تبدیلی جب آتی ہے، ایک نیا بچہ پیدا ہوتا ہے، اس وائرس کا نیا بچہ پیدا ہوا۔ وہ بچہ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ویکسین مل چکی ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کو ویکسین نہیں ملتی، کچھ لوگوں میں کوماربیڈیٹی ہوتی ہے، اور کوماربیڈیٹی کی وجہ سے اس وائرس کو زیادہ گرو کرنے کا اس پیشنٹ کے اندر، اس زیادہ کاپیاں بنانے کا موقع ملتا ہے، اور پھر کاپی کیسی آ جاتی ہے جو پچھلی کاپی سے نہیں ملتی۔ یہ وائرس بھی سب سے پہلے جو ساؤتھ افریقہ میں اور بوسٹانا میں پھیلا، یہ بھی ایک ایسے مریض سے ہے جس کو HIV تھی۔ HIV کے مریضوں کو آپ کو پتہ ہے اس کی امیونٹی کم ہوتی ہے، اور اس کے اندر اس وائرس کو پھیلنے کا موقع زیادہ ملا۔ جب وہ زیادہ ملا تو وہ ایک ایسی کاپی بن گئی کہ جس کے اندر زیادہ تبدیلیاں ہیں۔ اگر دیکھیں میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، اگر تو تبدیلیاں زیادہ ہیں، ہو سکتا ہے وائرس انسٹیبل وائرس ہو تو ٹھیک ہے، اب WHO بھی کہہ سکتا ہے کتنی بڑی تبدیلیوں سے، زیادہ تبدیلیاں اتنی ہیں کہ یہ خود اپنے آپ کو جاں بر نہیں ہو سکے گا، خود بخود مر جائے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کیا پھر پہلے وائرس سے زیادہ سپر ہے، ایسا بھی ہم کیلکولیشن کر کے دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ کہ سپر نہیں ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ وہ اس سے لو گریڈ، اگر لو گریڈ ہے تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اس کو پھیلنے دیں، جب یہ پھیلے گا تو پھر اس کی امیونٹی پیدا ہو جائے گی، اور جب امیونٹی نیچرل امیونٹی لوگوں میں پیدا ہو جائے گی تو اس کو گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ دوسری بات کلینکل ایویڈنس، اس وقت جو ان کے ڈاکٹرز بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تو نوجوانوں میں پھیلتا ہے۔ سمٹمز کیا ہیں کوئی پتہ نہیں، لنگس کے اندر زیادہ کوئی نزلہ نہیں آ رہا، اس کی ناسمیاں نہیں ہیں، اس کے ٹیسٹ ٹھیک ہے، اس کو نزلہ فلو نہیں ہے جیسے ڈیلٹا کے ساتھ تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے سمٹمز جو ہیں یہ مائلڈ سمٹمز ہیں، کف ہوتی ہے اور کف کے ساتھ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر وائرس، ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ یہ جتنے بھی نوجوان تھے یہ گھروں میں ہیں، اور جب اس کا مطلب گھروں میں ہے، ہاسپٹل میں نہیں ہے، تو یہ وائرس لیتھل نہیں ہے، اور جو آئے ہیں اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو وہ ریکور بھی ٹھیک ہو رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نو ڈاؤٹ اس کی ریپڈ ہوگا، پاکستان میں بھی ہو سکتا آ گیا ہو، کیونکہ دنیا اب گلوبل ہے، وقت سے پہلے، اس کا پتہ چلنے سے پہلے ہو سکتا ہے یہ پھیل چکا ہو، اس لیے ہو سکتا ہے پاکستان میں موجود ہے، لیکن میری اپنی اسسمنٹ کے مطابق ابھی کوئی ایسا وائرس ڈیٹیکٹ نہیں ہوا۔ جو اومیکرون آ بھی جاتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ اب اس کے بعد یہ کہ سوال یہ ہے کہ کیا اس وائرس کے ساتھ ویکسین کام کرے گی یا نہیں؟ کہ جی بالکل کرے گی۔ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ویکسین سپائکس پروٹین کے بارے میں بتائیے۔ سپائکس پروٹین کے اندر جو بتایا میں نے 3381 بیس پیئر ہیں، اور تقریباً 1100-1200 کے قریب اس کے امائنو ایسڈس ہیں، اور یہ 1100-1200 امائنو ایسڈس کے خلاف ہمارا جسم اینٹی باڈی بناتا ہے، اور اگر یہ 30 امائنو ایسڈ کے خلاف نہیں بھی بنا رہا، یعنی 3% کے خلاف نہیں بھی بنا رہا، تو 97% کے خلاف جو اینٹی باڈی بن رہی وہ تو سیم ہے۔ تو اس لیے یہ ویکسین کارآمد ہوگی، ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ جن لوگوں نے اب کریں کیا کرنا، یہ ہے کہ آپ کے پاس بہترین حل ہے۔ بہترین حل یہ ہے کہ آپ ایس او پیز کے اندر مطلب ہے کہ آپ ہاتھ دھوئیں، ایس او پیز میں ہے کہ آپ ماسک لگائیں، ایس او پیز میں ابھی سوشل گیدرنگ سے بچیں۔ اب آپ کو زبردستی نہیں کہہ سکتا، لیکن سوشل گیدرنگ میں ہو سکتا ہے کسی ایسے مریض کو اومیکرون ہو اور وہ آپ لے آئیں اور اپنے کسی بزرگ کو دیں جس نے ویکسین نہ لگوائی ہوئی ہو۔ اور تیسرا یہ ہے کہ آپ ویکسین لگوائیں۔ جن لوگوں نے 2 ڈوزیں لگوائی ہیں وہ اب تیسری ڈوز کی طرف جائیں، بوسٹر ڈوز لگائیں، اور جنہوں نے 1 ڈوز لگائی ہے وہ دوسری ڈوز لگائیں۔ اپنی امیونٹی کو برقرار رکھیں، اپنی امیونٹی کو برقرار رکھیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت، کیا دنیا کی کوئی وائرس اس کو خلاف کام نہیں کر سکے گا۔ اور ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ ہر انسان کا امیون سسٹم اپنے مزاج سے کام کر رہا ہوتا ہے۔
اور ضروری نہیں ایک وائرس جو ہے وہ کسی ایک خاندان کے اندر ایک جیسا رد عمل شائع کرے. تو اس لیے اومیکرون سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہماری حکومت اس ویکسین کے عمل کو جیسے جیسے بڑھا رہی ہے، ہر آنے والے بندے کا ٹیسٹ کیا جائے اور اس کو کوارنٹائن کیا جائے اگر اس کے اندر موجود ہے، اور خود لوگ اپنی سوشل ذمہ داریاں کو نبھائیں. ایک بات ضرور ہوئی ہے کہ اس دفعہ WHO، اس دفعہ ورلڈ لیڈر انتہائی خبردار ہیں. جب ووہان کا وائرس پچھلے سال دسمبر میں آیا تھا تو چائنا نے بتا دیا تھا کہ نیا وائرس آیا، لیکن WHO بھی لیٹ جاگی اور دنیا کے لیڈروں نے بھی اس کو مذاق سمجھا، جس کی وجہ سے وہ پھیلا اور اس سے مارٹیلٹی زیادہ ہوئی. اس وقت WHO بھی جاگ گئی، اس نے فوراً بتا دیا، 2 ہفتوں کے اندر اندر بتا دیا کہ نیا وائرس ہے. ہماری اپنی حکومت پاکستان کیا، اس نے بھی SOPs مکمل کر رہے ہیں کہ آنے والے ان علاقوں سے افریقہ کے ساتھ ہماری جو یعنی کہ ایئر سروسز ہیں اس کو محدود کر دیا ہے، ریسٹرکشن لگا دی ہے، اور آنے والوں کے لیے ٹیسٹ بھی کیا جائے. آپ اپنی ذمہ داری بھی نہیں